بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. तमाम तारीफें रब्बे जुल जलाल के लिए लायक और सजावार हैं, जिस जात ने इंसान को अशरफुल मखलूकात से मुलक़्क़ब फरमाया और लफ्ज़े कुन से दुनिया व माफिहा को पैदा फरमाया। दुरूद व सलाम हो नबियों के सरदार सरवरे कायना खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम पर कि आपने अल्लाह की दी हुई अमानतों को बंदों तक
من و عن پہنچا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں قوانین اسلام میں حدیث کا مقام کیا ہے، اس عنوان کی وضاحت قرآن اور احادیث سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں کی جائے گی۔ آج کے اس پرفتن دور میں نئے نئے فتنے نئی نئی شکلوں کے اندر نمودار ہو رہے ہیں۔ انہی فتنوں میں سے ایک اہم فتنہ اہل قرآن، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، دراصل یہ اہل قرآن نہیں بلکہ منکرین حدیث ہیں۔ ان کا دعویٰ یہ ہے سارے مسائل کے حل کے لیے قرآن کافی ہے، جبکہ قرآن کریم میں جو احکامات موجود ہیں اس کی تشریح، اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے۔ یہ احادیث کا انکار کر کے قرآن کی آیات کی تفسیر بالرائے، اپنی خواہشات کے مطابق یہ کرتے ہیں، جو دراصل گمراہی کا سبب ہے۔ برادران اسلام، اللہ نے اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن یہ جو معتزلہ، جہمیہ، خوارج، شیعہ، انہوں نے یہ کوشش کی کہ کتاب اللہ کو سنت رسول سے جدا کیا جائے، لیکن اللہ کے جلالوں نے، علماء حق نے ان کے ان باطل ارادوں کو ناکام کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حدیث قرآن کی طرح اسلام کا یہ دوسرا ماخذ اور قانون ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے، کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 101۔ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، سال میں کہ تم پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تم میں رسول موجود ہیں۔ اس آیت کے اندر دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ عدم کفر کے لیے آدمی اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے، اور دوسری چیز تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی ایمان پر قائم ہوتا ہے،
اور ان دو چیزوں کے انکار کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے. پہلی چیز اللہ کی آیات کتاب اللہ ہے. دوسری چیز کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے. حقیقی یہ ہے کہ جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں کیسے تم ان کا انکار کرو گے. اور مجازی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی بقا نہیں ہے، بلکہ آپ کی وفات کے سلسلے میں ارشاد ہے انک میت وانہم میتون، کہ آپ کے انتقال کے بعد احادیث ہیں کہ اس کو ماننا پڑے گا. اگر مانیں گے تو آپ کفر سے بچیں گے، اگر رسالت کو نہیں مانیں گے، حدیث کو نہیں تسلیم کریں گے، سنت پہ نہیں چلیں گے تو گویا آپ کفر کے دائرے میں چلے جائیں گے. مجازی طور پر یوں کہ ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے فَكَأَنَّمَا نَبِيٌّ مُتَكَلِّمٌ. جس گھر میں ترمذی ہے گویا اس گھر میں بات کرنے والا نبی ہے. ایک مقولہ ہے ترمذی کے بارے میں مشہور ہے. تو یہ بات بتانا مقصود ہے کہ احادیث گویا بات کرنے والے نبی کے مصداق، کہ آپ احادیث کو پڑھیں گے تو آپ ایمان پر قائم رہیں گے، حدیث کو تسلیم کریں گے، حدیث اہل سنتوں پر چلیں گے تو گویا آپ کفر کا انکار کر کے اسلام پر قائم رہیں گے. جو آپ کی ان باتوں کو نہیں مانے گا، حدیث کو نہیں مانے گا، سنت کی پیروی نہیں کرے گا، وہ کفر کے دائرے میں چلا جائے گا. آئیے عزیزان گرامی، آج کل بعض حلقوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ حدیث صرف تاریخ ہے، یہ قانون کا درجہ نہیں رکھتی. یہ بات باطل ہے. ان کا یہ دعویٰ بالکل گمراہی پر مبنی ہے. چونکہ قرآن کریم کی آیات کو پڑھیں گے، حقیقی معنوں میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حدیث تاریخ نہیں بلکہ اسلامی قانون کا یہ دوسرا ماخذ ہے. سورہ نساء کی آیت، اللہ تعالی کا فرمان وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو نبی کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المؤمنین کی راہ سے ہٹ کر چلے گا تو وہ جدھر پھرنا چاہتا ہے اس کو اس کی طرف پھیر دیا جائے گا، لیکن اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اس آیت پہ آپ غور کریں گے، دو باتیں سامنے آئیں گی. دو چیزوں کی مخالفت پر یہ مذمت اور وعید آئی ہے. جہنم میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. دوسری بات، مومنین، سبیل المؤمنین یعنی صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے سے ہٹ کر چلے گا اس کے لیے بھی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی نبی کی سنت سے مخالفت نہیں کرے گا۔ معتزلہ، جہمیہ کے اور خوارج کے علاوہ تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کے بعد اسلام کا دوسرا ماخذ اور قانون وہ حدیث ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں قرآن کریم، احادیث شریفہ اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آئیے میں اپنے بہت سارے دلائل سامنے رکھتا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے لحاظ سے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں اب اس بات کی کوشش کروں گا کہ خلفائے راشدین اور حدیث، ائمہ دین اور سلف صالحین، محدثین اور حدیث کے تعلق سے اس بات کو وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ واقعی حدیث تاریخ نہیں ہے بلکہ اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث کے تعلق سے علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر لکھا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اس کو تلاش کرتے، اگر نہ پاتے تو پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے، اگر آپ وہاں بھی نہ پاتے تو صحابہ کرام سے کہتے تم میں سے کون ہے جو اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو جانتا ہو۔ بارہا ایسے ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق بتا دیا کہ آپ نے فیصلہ فرمایا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق بتا دیتے کہ آپ نے ایسا فیصلہ، اس مسئلے میں آپ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سینوں میں نبی کی سنتیں محفوظ ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ حدیث یہ تاریخ نہیں بلکہ یہ حدیث تشریعی درجہ رکھتی ہے، حدیث حجت ہے، حدیث برہان ہے، حدیث دلیل ہے، حدیث قانون کا درجہ رکھتی ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے، ازواج مطہرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے آپ کی میراث میں ترکہ حاصل کرنے کا مطالبہ کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ ایک حدیث بتائی، لا نورث ما ترکنا صدقہ، انبیاء کرام کی جائیداد میں کسی کا حصہ نہیں ہوا کرتا،
فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بضد تھی، مجھے میرے والد کے حق میں سے حصہ ملنا چاہیے. جب اس حدیث کو انہوں نے سنا خاموش ہو گئے. اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے. اور ایک بات ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ایک نازک مسئلہ سامنے آیا کہ کون خلیفہ بنے. بڑا نازک مسئلہ تھا، کئی آرائیں سامنے آئیں، اور اس نازک مسئلے پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ دیا، الائمۃ من قریش، قریش میں سے خلیفہ ہوگا. آج لوگ حدیث پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، حدیث سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، حدیث قرآن کے تعارض ہے. نعوذ باللہ، یہ ساری ان کی باتیں باطل ہیں. حدیث سے لڑائی جھگڑا نہیں پیدا ہوتا، بلکہ آپ نے ابھی یہاں دیکھ لیا کہ ایسے نازک مسئلے میں حدیث سے ان کا حل ہوا. حدیث سے تنازع نہیں پیدا ہوتا، بلکہ حدیث تنازع کو ختم کر دیتی ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث کے سلسلے میں بہت سارے دلائل بھی ہیں، لیکن چند باتوں کی طرف میں نے اشارہ کر دیا. آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث کے سلسلے میں مطالعہ کریں گے. اعلام الموقعین کے اندر حافظ ابن قیم نے بہت ساری باتیں درج کی ہیں. ایک بات انہوں نے لکھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آئندہ زمانے میں لوگ آئیں گے، پیدا ہوں گے، جو قرآن کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کریں گے، لیکن تم ان کو جو سنت کا علم زیادہ رکھتے ہیں ان کے ذریعے سے گفٹ کروانا. چونکہ قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے یہ سنت کا علم رکھنے والے ہیں. اور ایک موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہارے پاس گورنروں کو اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ تمہاری چمڑے ادھیڑیں، بلکہ میں تمہارے پاس اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ تم ان سے دین اور نبی کی سنت سیکھیں. کتنا بڑا درجہ تھا سنت کا، حدیث کا، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی تاریخی بات بتائی کہ جس سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے. آئیے عزیزان گرامی، ایک بار یہ بھی فرمایا، دیکھو سنت مقرر ہو چکی ہے، رجم ہوگا، تم اس کا انکار کر کے عذاب کے شکار مت ہو جاؤ، جس کا ذکر حدیث میں ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حدیث کا انکار مت کرو، اس کا انکار کر کے تم عذاب کے شکار مت ہو جاؤ. کتنی بڑی بات. آئیے ایران کے فتح ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا کہ جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے. عبد الرحمن نے عرض کیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا، تو آپ نے بھی جزیہ لیا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے یہ قانون کا درجہ رکھتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث کے سلسلے میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خیال تھا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی
وہ شوہر کے گھر یا ماں باپ کے گھر جہاں چاہے عدت گزارے، ان کا یہ خیال تھا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فریعہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، عرض کرنے لگیں کہ میرے شوہر کا انتقال فلاں جنگ میں ہو گیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں عدت کے ایام کہاں گزاروں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا کہ شوہر کے گھر۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قیام کو چھوڑ دیے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے خلیفہ ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن سے فرشتے حیا کرتے تھے، جن کی صفات کا کیا کہنا، ایسے انہوں نے اپنے قیام کو چھوڑ دیا، اپنی رائے کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کے فیصلے کو سامنے رکھا، حدیث کو قانون کا درجہ دیا، کہا کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے، کہیں اور نہیں۔ تو لہذا کسی کی رائے پر، کسی کی رائے کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، بلکہ رائے پر سنت کو ترجیح، سنت کو فوقیت، سنت پہ عمل، حدیث پہ عمل ہونا چاہیے، رائے پر نہیں۔ آئیے عزیزان گرامی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لیتے تھے تو کیا کہتے ہیں؟ جو بیعت لیتے تھے، نبایعک علی کتاب اللہ وسنت رسولہ وسنت الشیخین من بعدہ، اس سے بات معلوم ہوتا ہے کہ بیعت کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور شیخین ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق، اور حضرت علی، اور حدیث کے سلسلے میں اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات سامنے آتی ہے۔ ایسے لوگ آپ کے سامنے آئے جو کہنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہنے لگے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہنے لگے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی دین کو بدل دے اس کی سزا قتل ہے، جلانا یہ اللہ کی صفت ہے، کسی اور کی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رائے کو چھوڑ دیے، اپنے قیام کو چھوڑ دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کر لیا، قانون نافذ کیا کہ جلایا نہیں جائے گا بلکہ قتل کر دیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح آپ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کے بھی آپ پڑھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سنت پر عمل کرنا کتاب اللہ کی تصدیق کرنا ہے، جو سنت پہ نہیں چلے گا وہ بلکہ کتاب اللہ کی تکذیب کرتا ہے۔ اب جہاں تک باتیں ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ کی، وقت اجازت نہیں دیتا ہے، خلاصہ کلام یہی کہوں گا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں کہ تم ہماری ان باتوں کو قرآن اور سنت کے خلاف پاؤ تو تم ہماری باتوں کو ٹھکرا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم رائے پر چلنے لگے تو گمراہ ہو گئے۔ آج جتنے بھی فرقے اور جتنے بھی جو کیا ہے فرقے نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے رائے پر چلنا شروع کر دیا، اور رائے پر چلنے کی وجہ سے آج بہت سارے فرقے نظر آ رہے ہیں، فلاں فرقہ، فلاں 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 فلاں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب کی رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کر لیں، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ آج جتنے بھی گمراہی کے اسباب ہیں اس کا ایک اہم سبب حدیث پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اور رائے پر چلنے کی وجہ سے گمراہیاں ہیں۔
اور صوفیاء کرام اور حدیث کے مطالعے میں دو باتیں سامنے آئی تھیں. ان میں سے پہلی بات ابراہیم بن ادم کی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ دعاؤں کی قبولیت کی عدم وجہ، یعنی دعائیں قبول نہ ہونے کی ایک اہم وجہ ترک سنت ہے. اور ذنون مصری ایک صوفی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں آج دنیا میں فساد اور گمراہی کا سبب حدیث کو چھوڑنے میں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج جتنی بھی گمراہی، فتنہ، فساد بپا ہے، اس کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ حدیث کا جو مقام ہے اس کو لوگوں نے نہیں سمجھا ہے. اگر یہ سمجھے ہوتے، حدیث پر عمل کیے ہوتے تو آج ہمارے درمیان یہ گمراہیاں در نہیں آتی. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. قرآن کریم کا مطالعہ کرنے اور تفسیر بالرائے کے بجائے تفسیر بالنقل، یعنی تفسیر قرآن کو قرآن سے سمجھنے، حدیث سے سمجھنے اور صحابہ کرام کے اقوال سے سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کو جاننے، آپ کی سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ جہاں بھی فتنہ فساد بپا ہے، اے اللہ تو اس کو امن نے بدل دے. اے اللہ جو مصیبتوں کے شکار ہیں، اے اللہ تو ان کو مصائب و آلام سے نکال دے. اے اللہ جو پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو مقروض حال ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کی تلافی کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو کاروبار کر رہے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اے اللہ اس میں خیر اور برکتیں، رحمتوں کا نزول عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے ان گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرما. جو بن بیاہی لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کا بہتر سے بہتر بندوبست عطا فرما. اے اللہ جب تک تو ہمیں اس دنیا میں رکھ، توحید پر قائم رکھ، شرک سے ہمیں بچا لے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر من وعن عمل کرنے والا بنا دے. وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين. شكرا لك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأزكى وأتم وأكبر.